نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ نور رمضان ٹرانسمیشن کے ناظرین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری یہ 20ویں ٹرانسمیشن ہے۔ رمضان المبارک کی مقدس یہ راتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزر رہی ہیں۔ مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے۔ آج ہم نے 21ویں ٹرانسمیشن کے لیے آج ہمارے پاس مہمان ہیں۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ مختلف علماء ہماری اس ٹرانسمیشن میں پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، مختلف موضوعات پہ گفتگو ہوتی ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیاض سلطانی صاحب۔ آج وہ ہمارے اس محفل میں تشریف لائے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو اپنی اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کرنے کے لیے حافظ حماد سلطانی صاحب تشریف لائے ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں۔ حسب معمول اس محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی مقدس آیات سے کیا جاتا ہے۔ میں قاری حافظ محمد علی اصغر قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی مقدس آیات سے فرمائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ۔ یہ تھے قاری
محمد علی اصغر قادری صاحب جو انتہائی خوبصورت آواز میں انداز میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تلاوت کے بعد ہم اہل سنت و جماعت کا ایک یہ معمول ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ ہو جس محفل کے اندر، جہاں حضور کی تعریف نہ ہو وہ محفل ہی نامکمل تصور کی جاتی ہے۔ اور نعت پڑھنا یہ صحابہ کا ایک طریقہ ہے، صحابہ کا عمل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں، بلکہ خود حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، حکم فرمایا کہ اے حسان کھڑے ہو جاؤ اور میری تعریف بیان کرو۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان فرمائی۔ نعتیہ اشعار وہ علماء سے آپ سنتے بھی رہتے ہیں، اور بہت مشہور و معروف وہ کلام ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نعت ہے، اب محب اللہ دنیا میں آپ اگر اٹھا کر دیکھیں تو پورا ایک قصیدہ ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ قصیدہ نعمانیہ پڑھ لیں تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک پوری نعت ہے، ایک پورا قصیدہ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھا ہے۔ تو ہم بھی اسی ریت کو لے کر، اسی سلسلے کو لے کر آج بھی اہل سنت و جماعت اپنی محافل کے اندر جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو آج ہمارے پاس موجود ہیں مہمان نعت خوان ہیں، بہت خوبصورت آواز ہے جناب حافظ حماد سلطانی صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، سنیا تو کسی کو بھی اٹھا
आता نہیں اپنے در سے کہ تیری شان آقا کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا کہ تیری شان آقا کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم سبحان اللہ میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے سبحان اللہ ماشاء اللہ میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے کہ تیرے بس میں ہے کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا کہ تیرے بس میں ہے کہ تیرے بس کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے دل کی دنیا کو دل کی دنیا کو نظر سے تو بالا کرنا دل کی دنیا مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی یا رسول اللہ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے دیکھو کہنے والے آہے کہنے والے دیکھو کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے دیکھو کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا حق تو میرا بھی ہے حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ انتہائی خوبصورت انداز میں حافظ حماد سلطانی صاحب نے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کیا حضرات گرامی آج چونکہ ہمارا موضوع ہے شیر خدا مولا علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں
آج ہم نے جیسے میں نے پہلے عرض کیا دعوت دی ہے حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیاض سلطانی صاحب مولا علی کی شان میں وہ اپنے انداز میں بیان کریں گے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ پہلے تو یہ کہ آپ کعبے کے اندر پیدا ہوا، سبحان اللہ، خانہ کعبہ میں پیدائش بے شک، پیدا ہونا ہی ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ اور پھر جنہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، والآخرہ، سبحان اللہ، کہ جنہیں آقا کریم علیہ السلام دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دے رہے ہیں، یہ بھی ان کی بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے۔ تو میں حضرت علامہ قاری فیاض صاحب سے، سلطانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مزید اس حوالے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس حوالے سے آپ اپنے جو گفتگو ہمیں آغاز فرمائے دو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبحان اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، سبحان اللہ، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، سبحان اللہ، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، سبحان اللہ، ابو بکر ہما چکا با عمر در طواف او، ابو بکر ہما چکا با عمر در طواف او، عثمان آب زمزم علی حج اکبر است۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میں سب سے پہلے حضرت قبلہ علامہ شفیق الرحمن صاحب اور باقی ان کے تمام جو رفقاء ہیں جو نور رمضان کے خوبصورت عنوان پر یہ ہر روز پروگرام کر رہے ہیں، میں سب سے قبل حضرت کو اور ان کی تمام ٹیم کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات تمام دوستوں کی کاوش محبت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرما کر دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر آپ کو عطا فرمائے۔ جو ایک خوبصورت پیغام ہر روز عوام اہل سنت تک پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید اس میں جولانیہ نصیب فرمائے۔ اور آج چونکہ میرے لیے انتہائی سعادت ہے کہ آج 21 رمضان کا دن گزرا ہے، اور آج جس عظیم بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج مجھے موقع ملا ہے، وہ امیر المومنین اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور آپ کا ذکر پاک کرنا یہ یقینی طور پر بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا کائنات کے بارے میں جو ارشاد فرمایا کہ علی وہ ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب اگر دیکھتے ہم سب سے پہلے اس عبادت کو عملی طور پر جس شخصیت نے، جس ہستی نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پر عمل کر کے اور جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ اقدس کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کی ہے، اس کا نام یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، خلیفہ اول بلا فص، تاجدار صداقت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، کہ جو جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ پاک کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں،
اور ام المومنین صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا وصال مبارک چند دن قبل وہ دن 17 رمضان المبارک کا گزرا ہے، 17 رمضان شریف کو آپ کا وصال مبارک تھا۔ تو ام المومنین نے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ ابا جان میں دیکھتی ہوں کہ آپ جناب مولا علی کے چہرے کو ٹک ٹکی لگا کے دیکھتے رہتے ہیں اور پھر مسکراتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پوری امت کو یہ عقیدہ دیا ہے اور پوری امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ کوئی بعض میں آنے والا بندہ یہ نہ سمجھے کہ ابو بکر اور علی المرتضیٰ کے درمیان میں کوئی دوری تھی، کوئی دشمنی تھی، کوئی جناب والا ایسا معاملہ تھا۔ فرمایا آج ابو بکر اپنی عملی طور پر یہ ثابت کر کے دے گا کہ ابو بکر کا علی المرتضیٰ سے تعلق کیا ہے، قربت کتنی ہے، رشتہ کیا ہے، اور علی المرتضیٰ کے بارے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا ہے۔ وہ عقیدہ پوری امت کو پہنچا دیا، جو آج ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے، ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے یقینی طور پر ایک خوبصورت پیغام ہے کہ کیا کہ اگر ہم آج کے دور کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کو دور کھڑا کریں اور ایک دشمنی کا پیغام پہنچائیں، تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام چیزوں کا رد کر کے بتا دیا۔ فرمایا اگر کوئی بعض میں آنے والا ہمیں ایک دوسرے کا دشمن سمجھے تو وہ دشمن ہو کر یہ بات اڑا رہا ہوگا، لیکن اگر ہمارا عقیدہ سمجھتے ہو تو ہم عقیدہ کیا دیتے ہیں؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے سوال پر جو جواب عطا کیا وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ فرمایا عائشہ آج ابو بکر علی کے چہرے کو دیکھتا جا رہا ہے، مسکراتا اس لیے جا رہا ہے کہ آج ابو بکر علی کے چہرے کو دیکھ کر رب کی عبادت کرتا جا رہا ہے، آج عبادت ہو رہی ہے۔ اب ایک تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو عقیدہ تھا مولا کائنات کے بارے میں، ایک تو وہ ہمارے سامنے وہ کھول کر آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے بندے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے عملی طور پر چہرہ علی کو دیکھ کر عبادت کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اتنی قربت تھی، اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا آپس کے اندر۔ اور دوسرا ہمارے سامنے جو پیغام آتا ہے کہ انہوں نے تو ہستیوں نے جناب مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کی ہے۔ اب اگر بعض میں آنے والے جیسے ہم ہیں، جیسے باقی غلامان ہیں، اگر ان کے دل میں یہ خیال آنا تھا، اور یقینی طور پر آئے گا کہ اگر ہم بھی ہوتے اس زمانے میں تو مولا علی کا چہرہ دیکھ کر عبادت کر لیتے۔ اب میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماگیر رسول بن کر آئے ہیں، جو ہر زمانے کے لیے، ہر وقت کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر لمحے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول بن کر تشریف لائے ہیں، اور آپ کا چونکہ پیغام ہر ایک کے لیے ہونا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت اور رسالت دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی آنے والا بعض میں غلام جو مجھ سے بھی پیار کرنے والا ہو، میرے علی سے بھی پیار کرنے والا ہو، بعض میں اگر اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کاش ہم بھی ہوتے اس موقع پر اور ہم بھی مولا علی کا چہرہ دیکھ کر عبادت کرتے، تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت اپنی پوری امت پر فرما دی ہے۔ فرمایا اے میرے غلاموں جو بعد میں آؤ گے تم پریشان نہ ہونا، ابو بکر علی کے سامنے بیٹھ کر چہرہ علی کو دیکھ کر عبادت کرتا ہے، تو میں نبی اعلان کرتے جا رہا ہوں جہاں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے وہاں ذکر و علی عبادت، فرمایا وہاں علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ جو آج کے دور میں ہو وہ علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کر لو، جو صبح قیامت تک آنے والے ہو وہ علی کا نام لے کر عبادت کرتے چلے جاؤ، کیونکہ ذکر علی عبادت۔ تو آج حضرت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو عنوان ہے یہ بالخصوص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں آج عبادت کا یہ لمحہ ہے ہمارا کہ ذکر علی عبادت، آج علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور یہ وہ ایسی عبادت ہے کہ جس کو زبان رسالت خود بیان کر رہی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں کہ فرمایا علی کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے۔ آج یقینی طور پر
امت جب بھی مولا کائنات مولا علی سرکار کا ذکر کرتی ہے تو ظاہر ہے عبادت جب ہوتی ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، تو سکون کے طور پر جب عبادت ہوتی ہے تو پھر خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آج ہم عبادت کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان اہل اسلام جب بھی مولا کائنات مولا علی سرکار کا ذکر کرتے ہیں تو خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اور یہ ایمان کی علامت بھی ہے، یہ ایمان کی علامت بھی ہے کہ بندہ مولا کائنات مولا علی سرکار کا ذکر کرے، ذکر سنے تو اس کے اندر ایک خوشی کی لہر آ جائے، ایک خوشی کا سما بن جائے۔ وہ کیسے ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات گرامی، آپ خود فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زہری زمانہ اقدس کے زہری اس دنیا کے اندر زہری جلوہ فرما ہوا کرتے تھے تو جو آدمی آتا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتا دیتے یہ مومن آیا ہے، یہ تمہارا مومن بھائی ہے، اس کو لیے جگہ بناؤ۔ اور اگر کوئی منافق آتا، کوئی غیر آتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے ارشاد فرما دیتے یہ منافق آیا ہے، اس کی یہ علامات ہیں، مختلف موقعوں پر سرکار نے فرمائی ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زہری وصال مبارک ہوا تو اب ہم صحابہ کرام نے سوچا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کوئی ہماری محفل کے اندر ایسا اجنبی بندہ آ جائے جس کو ہم سارے اہل مجلس جانتے پہچانتے نہ ہوں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ مومن آیا ہے، یہ منافق آیا ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ مومن والا رویہ اختیار کرنا ہے، منافق والا کرنا ہے کہ یہ منافق آیا ہے، اس کے ساتھ کون سا طریقہ کار ہوگا، یہ مومن ہے، اس کے ساتھ ایک مومن بھائی کے ساتھ والا طریقہ کون سا کرنا ہے۔ تو اب اس مسئلے کے لیے ہم پریشان تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا اور اس نتیجے پر آ کر پہنچے۔ وہ کیا نتیجہ تھا؟ فرماتے ہیں کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جب بھی کوئی اجنبی بندہ ہماری محفل میں آئے نا تو ہم اس کے آتے ہوئے فوراً مولا علی کا ذکر کرتے تھے، ذکر علی کرتے تھے۔ تو اب اس سے کیا ہوتا تھا؟ اب یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، آج میرا بھی عقیدہ ہے الحمدللہ، آپ کا بھی عقیدہ ہے، باقی اہل اسلام کا بھی یہ عقیدہ ہے، لیکن سب سے پہلے یہ عقیدہ ہمیں مولا کائنات کے بارے میں جو دیا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیا ہے۔ اب وہ صحابہ کا عقیدہ کیا ہمارے سامنے؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم نے مشورہ کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ جب بھی کوئی اجنبی بندہ ہماری محفل میں آئے نا تو ہم نے اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، تو ہم نے چیک کرنے کے لیے فوراً ذکر علی کرنا ہے، اللہ اکبر، ذکر علی کرنا ہے۔ تو اب اس سے کیا ہوگا؟ تو جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جو مولا کائنات کا ذکر سن کر جس کا چہرہ مرجھا جاتا نا تو ہم اس کو پکڑ کر اپنی محفل سے نکال دیتے، یہ منافق آیا ہے۔ اور مولا کائنات کا جب ہم صحابہ ذکر کرتے تو جس کے چہرہ خوش ہو جاتا ہم اس کو سینے لگا لیتے، ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے یہ علی کے نام سے پیار کرنے والا یہ مومن ہمارے بھائی آیا ہوا ہے۔ تو یہ ہے ایمان کی علامت ہے کہ مولا کائنات مولا علی سرکار کی ذات گرامی سے محبت کرنا۔ اور خود تاجدار کائنات امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملی طور پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے آپ نے بھی حضور کا فرمان مبارک پڑھا، میں نے بھی 2 عرض کیے ہیں کہ جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود مولا کائنات مولا علی سرکار کے بارے میں جو ارشاد گرامی فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی جناب مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے حوالے سے یہ ارشاد گرامی فرمایا کہ فرمایا میرا علی کے ساتھ اور علی کا میرے ساتھ تعلق کیا ہے، یہ رشتہ ہمارا کیا ہے، ہماری قربت کتنی ہے۔ فرمایا صبح قیامت تک آنے والوں، اب قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا جس کا رب مولا ہے نا اس کا رسول بھی مولا ہے، اس کا جبریل بھی مولا ہے، اس کے مومن بھی مولا ہے۔ اور میرے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، فرمایا اے میرے غلاموں اور صبح قیامت تک آنے والوں یاد رکھنا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اب یہاں آ کر میں آج اپنے ناظرین تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہاں یہ ارشاد گرامی فرمایا، حضرت آپ کی دعا لینے کے لیے میں عرض کروں گا کہ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اب اس کے اندر ایک بڑی بریک بات ہے، وہ کیا ہے کہ اگر کوئی بعض میں آنے والا بندہ کہے کہ میں مولا علی کو مولا نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا تو یہ اس کا قصور نہیں ہے،
اس لیے کہ جو مولا علی کو مولا نہیں مانتا، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرط لگائی ہے، فرمایا علی ہر کسی کا مولا نہیں ہے، جس کا میں مولا، واہ واہ سبحان اللہ۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ علی سب کا مولا ہے، نہیں، حضور نے فرمایا شرط کیا ہے، علی کو مولا وہی مانے گا، کون؟ فرمایا جس کا میں مولا ہوں نا، واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ شرط ہے حضور نے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شرط رکھی ہے، حضور فرماتے جس کا میں مولا ہوں، یہ شرط ہے، فرمایا جس کا میں مولا ہوں، اب اس کا پھر کون ہے؟ فرمایا اس کا علی مولا ہے۔ تو گویا کہ آج تک جہاں بھی آپ جا کر دیکھیں گے مولا کائنات کو وہی مولا ماننے والا ہے جو مولا علی سے پہلے مولا علی کے نبی کو مولا ماننے والا ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مولا مانتا ہے جو اپنے رب کو مولا مانتا ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات مولا علی سرکار کے بارے میں جتنے بھی ارشاد گرامی فرمائے ہیں، اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ مولا کائنات مولا علی سرکار کا کتنا قرب ہے، کتنا قرب ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جس کو بھی جتنا مقام ملتا ہے نا، اس شرط پہ ملتا ہے، اس کے اجر پر ملتا ہے کہ جس کو جتنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قرب ہوتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس کو مقام عطا کرتا ہے، جتنا جس کو قرب ہوتا ہے اتنا اس کو مقام ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1.25 لاکھ کموں پہ جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم حضور کی ہر نسبت ہر صحابی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ سب شان والے ہیں، سب مقام والے ہیں، اور حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری صحابہ کی جماعت کے اندر بھی ایک نمایاں نظر آتے ہیں۔ غلامان محمد کے کئی القاب ہیں، مگر علم کا دروازہ کہلائے علی، یعنی سب صحابہ کرام شان والے ہیں، سب مقام والے ہیں، عزت والے، لیکن صحابہ کی جماعت کے اندر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے پوری صحابہ کی جماعت میں ایک نمایاں مقام عطا فرمایا۔ وہ نمایاں مقام کیا تھا، کس لیے تھا؟ فرمایا اس لیے ہے کہ اس لیے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو قرب ہے نا وہ بھی علی کو سب سے نمایاں نصیب ہوا ہے۔ تو جتنا نمایاں قرب نصیب ہوا یعنی کتنا قرب ہے، اب کسی نے کسی عمر میں کلمہ پڑھا، صحابی نے کسی نے کس عمر میں کلمہ پڑھا، کوئی کتنا ساتھ رہا کوئی کتنا ساتھ رہا، لیکن اگر ہم اس قرب مصطفیٰ مولا کائنات کا اگر قرب مصطفیٰ کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جو آپ نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ میں تشریف لا رہے ہیں، اب کعبۃ اللہ میں تشریف لائے، آپ کی والدہ مائدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جب اٹھایا اور دیکھا کہ یہ دنیا میں تو تشریف لایا ہے، کعبۃ اللہ میں بھی آ گیا ہے، لیکن یہ آنکھیں نہیں کھول رہا، جب ہلایا گیا تو منہ سے بول بھی نہیں رہے، جیسے ایک دنیا میں بچہ آنے والا آتا ہے تو وہ رو کر اپنی زندگی کا اعلان کرتا ہے، جب اس کو ہلایا جاتا ہے تو وہ رو کر اپنی زندگی کا ایک اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں زندہ ہوں، وہ اپنی زندگی کا اعلان کرتا ہے، لیکن مولا کائنات جب دنیا میں تشریف لائے تو منہ سے بول بھی نہیں رہے، آنکھیں بھی بند ہیں، آنکھیں کھول بھی نہیں رہے۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہے تو اب دیکھیے گا کہ حضور کے ساتھ کتنا قرب ہے، کتنا سلسلہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے ساتھ، کہ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں والدہ صاحبہ نے اٹھایا دیکھا، اب پریشان ہے کہ یہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسن و جمال والا ہے، لیکن اب یہ دو مین چیزیں آ گئی ہیں، وہ کیا ہے کہ آنکھیں سے کھول نہیں رہا، منہ بول نہیں رہا، تو یعنی کہ آنکھیں نہ کھولنا بھی بہت بڑا مسئلہ تھا، ایک منہ سے نہ بولنا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ تھا، ایک ماں کے لیے کتنا بڑا امتحان سامنے کھڑا ہو گیا کہ اب میں کیا کروں، لیکن حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھایا اور اٹھا کر کس بہرگاہ میں لے کر گئے۔ اب میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مائی صاحبہ کے سامنے ایک مشکل تھی، ایک پریشانی تھی، لیکن آپ کا اس لمحے بھی عقیدہ تھا کہ آج بھی اگر اس مشکل میں مشکل کشائی کرے گا تو مصطفیٰ کی ذات گرامی کرے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جائے، اے میرے بھتیجے، ابھی چونکہ حضور نے اعلان نبوت تو فرمایا نہیں تھا، لیکن اے میرے بھتیجے یہ آپ کا بھائی دنیا میں آیا ہے تو منہ سے بولتا نہیں ہے، آنکھیں کھولتا نہیں ہے، اب اس مرحلے میں کیا کیا جائے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اب آنکھیں نہیں کھولتا منہ سے بولتا نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا اچھا اماں اگر یہ آنکھیں نہیں کھولتا منہ سے بولتا نہیں ہے ذرا مجھے دکھانا۔ اب حضور نے اپنے ہاتھوں پہ مولا علی کو لیا اور ہاتھوں پہ لے کر جب حضور نے اپنے قریب کیا
تو مولا کائنات نے فوراً آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، گویا کہ بتا دیا کہ کائنات والوں اگر اللہ نے علی کو مقام جدا عطا کیا ہے تو اللہ نے محبوب کا قرب بھی علی کو بے مثال عطا فرمایا ہوا ہے، وہ بھی قرب ایسا ملا ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں آئے تو آنکھیں کھولتے ہیں تو چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوتا ہے، چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ یہاں میرے مرشد کریم حضور جگر گوشہ سلطان العارفین میرے سائیں قبلہ پیر محمد ندیم سلطان صاحب سروری قادری، آپ یہاں ایک ارشاد گرامی فرمایا کرتے ہیں، فرماتے ہیں جن آنکھوں نے سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ دیکھا نا، تو جس چہرے نے حضور کے سامنے سب سے پہلے آیا تو پھر وہی وجہ تھی کہ جن آنکھوں نے حضور کو دیکھا تھا، پھر حضور نے فرمایا جو سب سے پہلے مجھے دیکھنے والا ہوگا نا، اب اس کو ہمیشہ دیکھنا بھی عبادت ہو جائے گا۔ اب ذرا اس کی گہرائی میں جائیے گا، ایک فقیر کی اولاد میں سے ایک فقیر کامل کیا خوبصورت عقیدہ ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، جو عارفوں کے سلطان حضور سلطان العارفین کے آپ کا فیضان کے امین ہے، وہ کیا خوبصورت عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ چونکہ حضور سلطان صاحب مولا کائنات کی اولاد پاک ہے نا، اولاد پاک ہے، تو ظاہر ہے جب اپنے دادا کی بات پوتا کرے گا نا تو اس کا انداز مختلف ہوگا۔ پھر جو اولاد اپنے بڑوں کی بات کرتی ہے، میں بھی کروں آپ بھی بیان کریں کوئی اور بیان کرے تو ہمارا بیان کرنا یہ کوئی اور معنی رکھتا ہے، لیکن حضور سلطان صاحب بیان کریں، سلطان صاحب کی اولاد کا کوئی چشم و چراغ بیان کرے، کوئی آل رسول کا چشم و چراغ بیان کرتا ہے نا، تو پھر اس کا بیان کرنا یہ جدا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اولاد ایک اپنے دادا کے بارے میں کیا عقیدہ بیان کرتی ہیں۔ تو یہاں ایک فقیر کامل کی اولاد کے چشم و چراغ جو فقیر کامل ہے وہ کیا خوبصورت عقیدہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں جس نے دنیا میں آ کر سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے نا، پھر مصطفیٰ نے فرمایا جس نے سب سے پہلے مجھے دیکھا ہے اب اس کو دیکھنا بھی عبادت ہو جائے گا۔ جو سب سے پہلے مجھے دیکھتا ہے اب اس کو دیکھنا بھی عبادت ہوگا۔ تو یہ وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ قرب حاصل ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا باقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں نے جو خطبہ میں آیت کریمہ کا حصہ پڑھا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں مالک اعلان فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا میں ان سے راضی ہوں گے، یہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ یہ کون ہے کہ جنہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دیدار کرنے والے لوگ ہیں، پھر انہوں نے اللہ کریم نے ان کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان فرما دیا ہوا ہے۔ تو حضرت مولا علی سرکار کی زندگی کا جو ایک خوبصورت پیغام ہمارے سامنے آتا ہے وہ میں ضرور اپنے حاضرین ناظرین تک رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ مولا کائنات مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 19 رمضان المبارک کو کوفہ کی مسجد میں آپ کو شہید کرنے کے لیے حملہ کیا گیا میرے ملجم نے، تو الحمدللہ مجھے تھوڑا عرصہ پہلے اس عظیم بارگاہ میں اس مسجد شریف میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ کوفہ کی مسجد دیکھی، وہ مولا کائنات کا وہ مبارک گھر جس میں آپ رہا کرتے اسی حالت میں آج بھی وہ تیار اور خوبصورت ماحول ہے، اور اس کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ تو مولا کائنات کو جب 19 رمضان کو انہوں نے شہید کرنے کے لیے اپنے ملجم نے حملہ کیا تو آپ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ جب ایک کیفیت سے دوسری حالت کے اندر تشریف آپ لے کر آئے تو آپ کی زبان اقدس سے جو سب سے پہلے نعرہ تھا وہ کیا تھا؟ فرمایا فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، کعبہ کے رب کی قسم ہے علی کامیاب ہو گیا ہے۔ اب مولا کائنات مولا علی سرکار جو موت کے دروازے پہ کھڑے ہیں، وہ موت کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اعلان فرماتے ہیں کہ علی کامیاب ہو کے جا رہا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ مولا کائنات یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میں نے زندگی کا ہر لمحہ اپنے مالک کی حکم کے مطابق اور محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اور حضور کے حکم کے مطابق علی نے زندگی کا ہر لمحہ گزارا ہے۔ تو فرمایا کہ علی کی زندگی ایسے گزری ہے کہ آج موت کے دروازے پر علی کھڑا ہے، مطمئن ہو کر جا رہا ہے، علی آج کامیاب ہو کر جا رہا ہے۔ آج ہمیں بھی مولا کائنات مولا علی سرکار کی زندگی سے یہ خوبصورت پہلو بھی لینا چاہیے۔ نہ جانے کس وقت ہماری زندگی کا اختتام ہو تو ہمیں اس طرح زندگی گزاریں، اس انداز میں زندگی گزاریں تاکہ ہم جاتے ہوئے پریشان نہ ہوں،
بلکہ جاتے ہوئے بھی علی کے غلام بن کر جا رہے ہوں. اور علی کا غلام ہوتا ہی وہی ہے جو جاتے ہوئے بھی مطمئن ہو کر جاتا ہے, جو جاتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہوتا ہے مطمئن ہو کر جایا کرتا ہے. تو رب ذوالجلال ہم سب کو, حضرات تمام صحابہ کرام اور بالخصوص مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور چونکہ ہم اولیاء سے ماننے والے ہیں, اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں, تو اولیاء کے پاس جتنا بھی فیضان ولایت ہوتا ہے وہ بارگاہ مولا کائنات مولا علی سرکار سے ہوتا ہے. الحمدللہ ہمیں جتنا بھی فیضان وہ سلسلہ قادریہ سے ہو, چشتیہ سے ہو, نقشبندیہ سے ہو, سروردیہ سے ہو, یا باقی سلاسل اولیاء کاملین سے ہو, جہاں سے بھی فیض ہوتا ہے وہ فیض حقیقت میں مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا کرتا ہے. رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے. میں آخر میں آپ کو, حضرت علامہ صاحب آپ کو اور باقی جتنے بھی آپ کے احباب ہیں جو اس خوبصورت سلسلے کو چلا رہے ہیں, میں آپ کو آخر میں ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس خوبصورت عنوان پر مجھے حکم فرمایا, میں حاضر خدمت ہوا. اللہ صاحب کی حاضری کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ, نہایت ہی خوبصورت انداز میں, علمی انداز میں, قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت قبلہ علامہ قاری محمد فیاض سلطانی صاحب نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کو بیان فرمایا. صحابہ کرام کی محبت علی سے, اور علی کی محبت صحابہ کرام سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت علی سے, اور علی کی محبت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے. یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے انتہائی خوبصورت انداز میں بیان فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اب چونکہ ہمارا پروگرام اختتام کی طرف ہے, میں حافظ حماد سلطانی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں. علی والے نبی والے نبی والے خدا والے فقیروں کا ہے کیا چاہے فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے
چلے اپنے مکان سے اور چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے. اور حاصل کلام شعر ہے جی 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 ارشاد. یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے. یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے. نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک سیدہ بیٹھے. علی والوں کے نعروں نے رضا ایسا سما باندھا کہ خود مولا ہی اپنے نام خود مولا ہی اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے. علی والے یہ علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت آواز میں جناب حافظ حماد سلطانی صاحب نے کلام پڑھا، مولا علی کی شان بیان کی. کیا خوبصورت کلام تھا. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے. اب میں آخر میں حضرت علامہ قاری فیاض سلطانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعائیہ کلمات فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہ العالمین، تلاوت کلام مجید، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، درس و بیان، منقبت مولا کائنات، جو کچھ بھی سلسلہ کیا گیا مالک اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرما. نور رمضان کے جتنے بھی احباب ہیں، منتظمین ہیں، اللہ کریم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما. ماہ رمضان شریف کی ان بابرکت ساعتوں میں مالک یہ چند گھڑیاں مولا کائنات مولا علی سرکار کے ذکر پاک کی اس خوبصورت بزم میں ہم سب کو حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے. میرے مالک سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یا اللہ اس ماہ رمضان شریف کی بابرکت ساعتوں کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما. ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش مغفرت فرما. عالم اسلام کی خیر، وطن عزیز پاکستان کی خیر، جہاں جہاں مسلمان وسطیں اللہ ان وسطیوں کی خیر فرما. میرے مالک ہم سب کو مولا کائنات مولا علی سرکار کی محبت نصیب فرما. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب عطا فرما. حضرات اہل بیت عظام کی غلامی نصیب فرما. اولیاء کاملین کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. میرے کریم مالک ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہ جتنے بھی احباب معاونین ہیں، اس کے منتظمین ہیں، اللہ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما. سب کے رزق، جان، مال، اولاد، گھر بار میں خیر و برکت فرما. حضرت قبلہ علامہ صاحب ہر روز شفقت فرماتے ہیں اور سرپرستی فرماتے ہوئے یہ پیغام محبت عوام اہل سنت تک پہنچا رہے ہیں.
میرے مالک علامہ صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، حضرت کا سایہ تا دیر ہم سب کے سروں پر قائم دائم فرما، اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرما، ہم سب کو اپنے اکابرین اپنے اسلاف کا ادب احترام کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ۔